بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں کسی مسلم کی ڈیتھ کے بعد وہ جو پراپرٹی چھوڑ جاتا ہے اسے اسلامی قانون وراثت کے تحت تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ قانون قرآن و سنت اور فقہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے۔ تمام وارثان کا ذکر کیا گیا، کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا، کس وارث کی موجودگی میں دیگر حصے داروں کے حصے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں انتہائی تفصیل کے ساتھ اس قانون کے اندر موجود ہیں۔ یہ قانون انتہائی لینتھی بھی ہے، کافی کمپلیکیٹڈ بھی ہے، سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ غلطی سے کسی کو زیادہ حصہ دے دیا جاتا ہے یا کسی کو حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ دانستہ طور پر اس کا غلط یوز کرتے ہیں اور کسی کو اس کے حصے سے محروم کر دیتے ہیں۔ ابھی میں ایک ججمنٹ پڑھ رہا تھا، اس میں وہ انہیریٹنس سے متعلق تھی۔ 1951 اور 1952 میں انتقال وراثت درج ہوئے، کسی کو وارث بنایا گیا ان انتقالات کے تحت، لیکن 2016 میں یعنی کہ تقریباً 70 سال بعد وہ انتقالات توڑ دیے گئے اس بنیاد پر کہ یہ انتقال غلط ہوئے تھے، تو ان سے وہ پراپرٹی واپس لے کے تو ان لوگوں کو دی گئی جو اس کے جائز وارث بنتے تھے۔ اب اسی کے اندر، اسی ججمنٹ کے اندر چند چیزیں ڈسکس ہوئیں، وہ میں ادھر ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں شیئررز کا بتایا گیا کہ محمدن لاء کے مطابق شیئررز کی پرائیورٹی وہ کیا بنتی ہے، کس کو پہلے ملتا ہے، اس کے بعد کس کو، اور اس کے بعد کس کو۔ تو سب سے پہلے کیٹیگری ہے شیئررز کی۔ شیئررز ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے حصے قرآن میں فکس ہیں۔ اس میں مثال ہے والد کی یا شوہر کی۔ اب والد کو ملتا ہے 1/6 کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کے والد ابھی زندہ ہیں، تو والد کو ملے گا 1/6 حصہ۔ اگر فوت ہونے والی خاتون ہے اور اس کا شوہر زندہ ہے تو شوہر کو ملے گا 1/4۔ یہ 1/4 اس کو تب ملتا ہے کہ جب مرنے والی خاتون کی اولاد موجود ہو، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر خاوند کو 1/2 ملتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی شیئررز ہیں جن کے حصے قرآن میں فکس کر دیے گئے ہیں۔ والدہ کا فکس ہے، بیوی کا فکس ہے۔ یہ قرآن نے ڈیفائن کر دی ہے کس کو کس صورت میں کتنا ملے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کیٹیگری ہے ریزیڈیوری۔ ریزیڈیوری یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شیئررز کو مل جانے کے بعد باقی جو بچ جاتا ہے وہ ان ریزیڈیوری کو ملتا ہے۔ اس میں آ جاتا ہے، مثال ہے بردر کی، بھائی۔ اب بھائی کو تب ملتا ہے کہ اگر شیئررز موجود نہ ہوں یا شیئررز کو مل جانے کے بعد کچھ پراپرٹی بچ گئی ہے تو وہ اگر بھائی موجود ہے تو بھائی کو ملے گا۔ اسی طرح والد بھی ریزیڈیوری میں اس صورت میں آتا ہے کہ اگر باقی پراپرٹی دے دینے کے بعد، مطلب خاوند موجود ہے، خاوند کو پراپرٹی دی ہے، بیٹی موجود ہے، بیٹی کو پراپرٹی مل گئی ہے، والد کو مل گیا اس کا حصہ، لیکن پھر بھی کچھ پراپرٹی بچ گئی ہے، تو وہ جو باقی بچ جائے گی وہ تمام کی تمام پھر ریزیڈیوری کے کھاتے میں اسی والد کو دے دی جائے گی۔ تو والد جو ہے یہ شیئررز میں بھی آتا ہے اور یہ ریزیڈیوری میں بھی آ جاتا ہے۔ اب ریزیڈیوری کے بعد نیکسٹ کیٹیگری ہے ڈسٹنٹ کنڈرڈ۔ یہ دور کے رشتہ دار، ان کو قانون وراثت میں دور کے رشتہ دار کہا گیا ہے کہ جب آپ کے شیئررز موجود ہیں ان کو حصہ اگر آپ نے دے دیا اور کچھ بچ گیا ہے تو وہ بچا ہوا سارے کا سارا ریزیڈیوری کو ملے گا، لیکن اگر ریزیڈیوری کے کھاتے میں، یعنی وہ تمام لوگ جو ریزیڈیوری میں آتے ہیں، وہ رشتے جو ریزیڈیوری کے کھاتے میں آتے ہیں، اگر ان رشتوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، بھائی موجود نہیں ہے، بہن موجود نہیں ہے، دادا موجود نہیں ہے، والد موجود نہیں ہے، بیٹا موجود نہیں ہے، تو پھر یہ جو دور کے رشتہ دار ہیں انہیں اس پراپرٹیز میں سے کچھ حصہ مل جائے گا۔ اب یہ جو دور کے رشتہ دار ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ اس میں ایک مثال ہے، جیسے بیٹی کے جو بچے ہیں، جو بیٹی کے بچے ہیں انہیں اسلامی قانون کے تحت دور کے رشتہ داروں میں کنسیڈر کیا گیا ہے۔ انہیں صرف اس صورت میں ملتا ہے کہ اگر شیئررز نہ ہوں اور اگر ریزیڈیوری بھی موجود نہ ہوں تو پھر انہیں پراپرٹی میں حصہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اس ججمنٹ کے تحت، اس میں اب یہ آتا ہے کہ ایز ریگارڈ دا لمیٹیشن دا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ان plethora of the judgments has observed that in the matter of inheritance, no length of time would extinguish the right of inheritance and bar of limitation is not applicable۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی رائٹ ہوتا ہے کسی بھی شخص کا، اس کا کوئی حق ہے، اور اگر وہ ٹائم پہ عدالت میں نہیں آیا تو ایسی صورت میں عدالت اس کو، اگر وہ بہت دیر سے آئے گا عدالت کے اندر تو عدالت اس کو ریلیف نہیں دے گی۔ وہ کہے گی کہ تم ویجیلنٹ نہیں تھے، تم نے اپنا رائٹ ٹائم کے اوپر اپنے اس حق کے لیے عدالت میں تم نہیں آئے ہو، تو لہٰذا اب تمہیں کوئی ریلیف گرانٹ نہیں کیا جائے گا۔
لیکن یہ وراثت کے قانون میں عدالت سپریم کورٹ نے متعدد کیسوں میں یہ بات بولی ہے کہ وراثت کے اوپر ٹائم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، کہ اگر کوئی شخص 100 سال بعد بھی آئے گا، اور وہ شخص سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کا حق بنتا تھا وہ خود تو فوت ہو گیا، آگے اس کے بچے یا اس کے بچوں کے بچے وہ بھی اگر عدالت میں آ کے کہیں گے کہ ہمارے دادے کا یا دادی کا کوئی حصہ بنتا تھا فلاں پراپرٹی میں، وہ نہیں دیا گیا، تو وہ آ کے کلیم کر سکتے ہیں، وہ 100 سال بعد بھی انہیں ملے گا۔ اب اس فیصلے میں بھی کیا ہوا کہ ذکر کیا کہ 1951 اور 1952 میں انتقالات درج ہوئے، بعد میں وہ چیلنج ہوئے، 2016 میں یہ ججمنٹ آئی اور ان انتقالات کو خارج کر کے اور ان لوگوں کو وہ پراپرٹی دے دی گئی جن کو عدالت نے یہ سمجھا کہ یہی وہ جائز وارث تھے اور انہیں ان کے حق سے محروم کیا گیا تھا۔ تو لہٰذا وراثت کے جو معاملات ہیں ان کے اندر ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کبھی بھی کوئی بھی اپنے حق کے لیے آ سکتا ہے۔ نیکسٹ اس میں یہ آیا ہے کہ سکسیشن لیگل ہیئرز اٹ از ویل اسٹیبلش پرنسپل آف محمدن لا مومنٹ مسلم اونر ڈائز سکسیشن آف دی اسٹیٹ لیفٹ بائی دا مسلم اونر امیڈیٹلی اوپنس۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جیسے ہی کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے اسلامی قانون کے تحت، جیسے ہی کوئی شخص مرتا ہے تو وہ جو پراپرٹی چھوڑتا ہے وہ فوری طور پہ ان لوگوں کو منتقل ہو جاتی ہے جو اس کے وارثان بنتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ادھر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کا انتقال وراثت درج ہوتا ہے۔ اب انتقال وراثت کا ایک پورا پروسیجر ہے، وہ آپ نے درج کرانے کے لیے تمام وہ ڈاکومنٹس ارینج کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے اب جو موجودہ سسٹم ہے اس میں آپ نے اراضی ریکارڈ سینٹر جانا ہے، وہاں جا کے آپ نے وہ اپلیکیشن دینی ہے، وہ پھر آگے تحصیلدار کو بھیجیں گے، اس سے آگے پٹواری کو جائے گا، شجرہ نسب بنے گا، وہ تمام مطلب ایک لمبا پروسیس ہے۔ وہ ہو جانے کے بعد انتقال وراثت درج ہوتا ہے۔ اب اگر ایک شخص 2010 میں فوت ہوا ہے اور 2015 یا 2020 تک اس کا کسی نے انتقال وراثت درج نہیں کرایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے جو بیٹا بیٹی تھے انہیں وہ پراپرٹی نہیں ملی، بلکہ وہ ان کو اسی وقت مل گئی ہے جیسے ہی ان کا والد فوت ہوا تھا۔ صرف یہ ہے کہ اس کا جو پروسیس ہے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر ایک شخص 18 سال کا ہو گیا ہے، اب اگر وہ اس نے بھی آئی ڈی کارڈ نہیں بنوایا اپنا، آئی ڈی کارڈ وہ ہو سکتا ہے 20 سال کی عمر میں جا کے بنوائے، لیکن جیسے ہی وہ 18 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو وہ قانون کی نظر میں اب ایک میجر پرسن ہو گیا ہے، وہ کوئی معاہدہ بھی کر سکتا ہے، وہ کوئی زمین بیچ سکتا ہے، وہ خرید سکتا ہے، مطلب قانونی طور پہ اب وہ انٹائٹل ہو چکا ہے کہ وہ ایج آف میجورٹی کو اپروچ کر چکا ہے۔ اسی طرح جیسے ہی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے بچے اسی وقت وارث بن جاتے ہیں، چاہے وہ انتقال وراثت درج ہو یا نہ ہو، وہ اگر لیٹ بھی ہوگا لیکن وہ ایٹ وانس جو ہے وہ اس کے وارث بن چکے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بات اسی قانون کے اسی ججمنٹ کے اندر اس کو بھی واضح کیا گیا۔ پھر ایک اور اس میں یہ آ رہا ہے کہ میوٹیشن ریزیڈیوریز ڈسٹنٹ کنڈرڈ اکارڈنگ ٹو دا مینڈیٹ آف دا محمدن لا ان دا پریزنس آف دا ریزیڈیوریز ڈسٹنٹ کنڈرڈ کین ناٹ انہیریٹ اینی تھنگ۔ اس میں وہی بات آ رہی ہے جو پہلے ڈسکس ہوئی ہے کہ جب شیئرز موجود ہوں گے یا ریزیڈیوریز موجود ہوں گے جن کا پہلے ذکر کیا، تو ان کی موجودگی میں جو ڈسٹنٹ کنڈرڈ ہے یعنی جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کا پراپرٹی میں، مرنے والے کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ انہیں صرف اسی صورت میں ملتا ہے کہ اگر دیگر قریب کے رشتہ دار موجود نہ ہوں تو پھر ان لوگوں کو کچھ حصہ ملے گا۔ اس میں فردر آ رہا ہے کہ یہ نیچے ریزیڈیوریز میں میوٹیشن بینگ ڈسٹنٹ کنڈرڈ ان دا پریزنس آف دا ریزیڈیوری entitlement of being distant kindred are not entitled to inherit anything from the property left by the deceased, as whole of the property left by deceased is not to be inherited being residuaries۔ وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ جو ڈسٹنٹ کنڈرڈ ہے وہ صرف اور صرف اسی صورت میں لیں گے اگر ریزیڈیوریز موجود نہیں ہیں اور اگر جو شیئررز ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ شکریہ۔